ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ جلا کر آگ کے اندر پھینکا تھا۔ اسی جگہ کو اور اسی جگہ پر جو آگ بہت ہی بڑی آگ جل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ یہ آگ سلامتی والی اور امن والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ کا حکم دیکھو کہ قیامت تک کے لیے اب یہ جگہ جو آگ سے جل رہی تھی، جہاں پر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اتنی بڑی آگ جل رہی تھی، اس آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ تو آج اس جگہ پر، اس آگ کی جگہ پر پانی بہہ رہا ہے، اور مچھلیاں دیکھو، مچھلیاں ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی بڑی مچھلیاں تیر رہی ہے، دیکھو پورے حوض کے اندر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب اس جگہ پر قیامت تک کے لیے پانی اس طرح بہتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑی پرانی یہ جگہ ہے، ہزاروں سال پرانی جگہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے بندے اس جگہ پر آ کر اس جگہ کا دیدار کرتے ہیں، اور اس جگہ کو جو ہے اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ سامنے جو پہاڑ ہے، یہاں سے نہیں دکھتا، یہ درختوں کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی، کہ گوفن بنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان بے وقوفوں نے، بے عقلوں نے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے جذبات میں آ کے سلگا دی، مگر جب آگ سلگ گئی تو اس کے بعد ان کو یہ بہانہ آیا کہ اب ان کو ہم پھینکیں گے کیسے۔ دیکھو وہ سامنے دو گفانے ہیں، شیطان نے ان کو یہ ایڈوائس دی، مشورہ دیا کہ یہ پہاڑ کے اوپر دو گفانے بناؤ، اور ان گفانوں کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھو، اور اس کے اندر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ پھینکا گیا۔ وہ سامنے درخت ہے اور اس کے اوپر دو آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھو گفان، اس پہاڑ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے پھینکا گیا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے خلیل، آپ کی کوئی حاجت ہو تو آپ فرمائیں۔ کہا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن آپ اپنے اللہ سے کہیے آپ کی جو حاجت ہے۔ کہا کہ مجھے میرے اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آن کے آن میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جو وہ حکم دیا کہ آگ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ تو آج یہ ماشاءاللہ یہ مقدس جگہ، یہ بابرکت جگہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو بھی مشاہدہ کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زیارت کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کی برکت سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی یہ جگہ نصیب فرمائے۔ یہ جگہ ہے سانلی عرفہ، عراق کی بارڈر کے پاس ہے، ترکی کے بالکل آخری حصے میں سانلی عرفہ، بہت پرانا شہر ہے، ہزاروں سال۔ تو یہ شہر جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔